فیلاڈلفیا کی عوام کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ شہنشاہ روم جناب ایڈرین کو اس شہر میں اپنے درمیان دیکھ رہے ہیں۔ اس جشن کے آغاز میں جو عالی جناب اور ان کے مہمانوں کے افتخار میں منعقد ہوا ہے، ہم سب بھی اپنے جاموں کو ان کی سلامتی کے لیے نوش کریں گے۔ آج کی اس تہذیبی دنیا کا آدھے سے زیادہ حصہ شہنشاہ ایڈرین کے زیر حکومت ہے۔ یہ بات ہمارے طاقتور جوپیٹر ہی جانتے ہیں کہ اس وسیع دنیا میں کتنے انسانوں کا مقدر ہمارے عظیم الشان شہنشاہ کے طاقتور ہاتھوں میں ہے۔ اگر دنیا کا دوسرا آدھا حصہ بھی اتنا قیمتی اور لائق ہوتا تو اس میں شک نہیں کہ وہ بھی روم کی عظیم و بے نظیر شہنشاہیت میں شامل ہو گیا ہوتا۔ اس سرزمین گل سے لے کر بر صغیر تک اور شمال سے افریقہ تک کا سارا علاقہ روم کی عظیم شہنشاہیت کی قدرت میں ہے، اور ہم سبھی غلاموں کی حیثیت سے روم کے عظیم شہنشاہ جناب ایڈرین کی مقدس بارگاہ میں سر تسلیم خم کرتے ہیں، جناب والا سے اجازت چاہتے ہیں۔ بچی ہی تھی کہ ماں کی نعمت سے محروم ہو گئی۔ باپ کو تو جانتے ہی ہو، اس سے رنج و عذاب کے سوا کچھ نہ ملا۔ اے کاش وہ کبھی بھی میرا باپ نہ ہوتا۔ اس دنیا میں صرف میرے لیے میکسیملین ہی ہے۔ تنہائی اور غربت کی اس تاریک دنیا میں تو نے اس کو میری مدد کے لیے بھیجا اور مجھے نجات دلائی۔ اے وہ کہ تیرا ارادہ سب ارادوں پر غالب ہے، میں میرے شوہر کی تو حفاظت فرما، اس کے سوا میرا کوئی نہیں۔ تیرے ہر ارادے کے آگے میں تسلیم ہوں۔ اگر تیرا ارادہ یہ ہے کہ اسے اپنے پاس بلا لے تو بلا، لیکن مہربانی کر کے مجھے بھی اس کے ساتھ لے جا۔
اس وحشت و ظلم سے لبریز دنیا میں مجھے تنہا نہ چھوڑ، تنہا نہ چھوڑ۔ نہیں چاہیے۔ دیکھو یہاں پر کیسا عجیب شور مچا ہوا ہے۔ امید ہے بانو کا دن اچھا گزرا ہوگا۔ میں تو بالکل اکتا گیا۔ محفل کافی لمبی ہو گئی۔ یہ تقریبات کب شروع ہوں گے دقیانوس؟ ابھی جناب شہنشاہ۔ ہم اپنے بڑے اور چھوٹے خداؤں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس فخر سے نوازا ہے کہ فیلاڈلفیا کے تمام شریف زادوں اور ان کے ہمراہ اس تاریخی اور یادگار لمحات میں باریاب ہو کر شہنشاہ معظم جناب ایڈرین کے لیے اپنی غلامی اور بندگی کا اظہار کریں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ صرف آج رات ہمیں شہنشاہ سے بندگی کا اظہار کرنے کی تقریب میں شرکت کا فخر حاصل ہوا ہے، لیکن ہمیشہ اور ہر جگہ جیسا کہ ہم جوپیٹر، اپولون، زانوس، سیبل، ڈائنا، ہرکولس، مارس اور دیگر خداؤں کو پسند کرتے ہیں، اسی طرح ہم جناب ایڈرین کو بھی چاہتے ہیں۔ درود و سلام ہو شہنشاہ ایڈرین پر، میرے خدا، رومی عوام کے خدا اور خدا ساری دنیا کے قادر اعلیٰ جوپیٹر پر سلام، اور سلام سارے خداؤں پر جو دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر شہنشاہ معظم اجازت دیں تو شہر کے زعماء اور شریف زادے فیلاڈلفیا کے عوام کے نمائندوں کی حیثیت سے روم کی وسیع سرزمین کے عظیم الشان شہنشاہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کریں۔ جناب فریسیو بروٹس، فیلاڈلفیا کے اعلیٰ پجاری۔ درود ہو شہنشاہ معظم جناب ایڈرین پر، میرے خدا، رومی عوام کے خدا اور ساری دنیا کی عوام کے خدا۔ درود ہو جوپیٹر خدائے قادر والا پر، درود ہو تمام خداؤں پر جو دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے۔ جناب مارکس جولیس، فیلاڈلفیا کی لجن اور خصوصی سپاہ کے سپہ سالار۔ درود ہو شہنشاہ معظم جناب ایڈرین پر، میرے خدا، رومی عوام کے خدا اور دنیا کی عوام کے خدا۔ درود ہو قادر والا جوپیٹر پر، اور درود ہو تمام خداؤں پر جو دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔ عالی جناب میکسیملین، مشیر اعظم۔
کوئی خدا سوائے خالق زمین و آسمان کے اس عالم میں وجود نہیں رکھتا۔ اس نے کیا کہا؟ کوئی خدا سوائے خالق زمین و آسمان کے اس عالم میں وجود نہیں رکھتا۔ خدا ابراہیم، خدا نوح، خدا موسیٰ کلیم اللہ، خدا داؤد نبی، خدا سلیمان اور خدا عیسیٰ اور اس آخری نبی احمد کا خدا کہ جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے، وہ خدا کہ جس نے اپنے تمام پیغمبروں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، وہ خدا جس نے تمام ستمگروں سے دوزخ کا وعدہ کیا ہے اور دوزخ ستمگروں کے لیے بری وعدہ گاہ ہے۔ آپ کب تک ان بیہودہ باتوں کو سنتے رہیں گے؟ ٹھہرو، جوپیٹر قادر والا، میکسیملین، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ زیس کی قسم میں جانتا تھا، میں نے میکسیملین کے خطرے کو آگاہ کیا، لیکن کسی نے نہ سنا۔ وہ تنہا نہیں ہے، ہم بھی جناب میکسیملین کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم باطل خداؤں جیسے جوپیٹر، ڈیانا، ہیرکولس، سیبل، اپولون، مارس اور تم ایڈرین جیسے کسی بھی خدا کی پرستش نہیں کرتے۔ آپ کب تک بیٹھے ان بیہودہ بیانات کو سنتے رہیں گے؟ تھوڑا صبر سے کام لیجیے۔ اب بیٹھیے تو۔ ہم خدائے واحد و قادر و قاہر اور خدائے ازلی و ابدی کے سوا کسی خدا کو نہیں مانتے۔ میرا ایک اصول ہے، 3 حالتوں میں کبھی فیصلہ نہیں کرتا، غصہ، نشہ اور خوف کی حالت۔ کہو دقیانوس، تم ان کے ساتھ شامل ہونا نہیں چاہتے؟ جولیس، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ تم پروٹس، شرمانے کی بات نہیں؟ ہمیں ان سے مل جانا چاہیے۔ پھر ہم شہنشاہ کو کیسے قتل کریں گے؟ انہوں نے تو شہنشاہیت کو قتل کر دیا، کیا اس سے بہتر بھی کوئی قتل ہو سکتا ہے؟ کوئی اور ہے جو ان سے ملنا چاہے؟ بالکل ہیں، ہاں ہیں۔ ابھی ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے بھائیوں نے کہا ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ شہنشاہ بھی ہم لوگوں کی طرح ایک انسان ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کیا عقل تم لوگوں سے یہی کہتی ہے کہ اپنے جیسے ایک انسان کو اپنا پروردگار تسلیم کرو، یا چاندی، سونا، لوہا اور پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کرو؟ ہمارے خدا کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ بیٹا، اور نہ وہ دنیا کے امور کے انتظام میں کسی کا ضرورت مند ہے۔ لوگ ہمارے خداؤں کو غصہ دلا رہے ہیں، یہ کافر ہو گئے۔ میری نظر میں ان کی سزا صلیب ہے۔ یہ کیا مسخرہ بنا رکھا ہے دقیانوس؟ عالی جناب، یہ روم کے شرفاء ہیں جو اپنے اجداد کے دین سے نکل کر دھوبیوں، موچیوں اور غلاموں کے دین میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ تو میں خود دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ تمہارے دربار میں کیا کر رہے ہیں؟ جناب، یہ رذیل روم کے شریف زادے ہیں۔ ان کے باپ دادا نے برس ہا برس تک شہنشاہیت اور سرزمین روم کی عظمت کے سائے میں عزت و عظمت کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ عالی جناب، میں نہیں جانتا کہ یہ کیوں دیوانے ہو گئے۔ دیوانے تم ہو، ہم نہیں۔ دیوانے تو وہ لوگ ہیں جو لکڑی اور پتھر کے اپنے ہاتھوں سے خدا بناتے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ دیوانے تو تم لوگ ہو جو خدا کو اپنا خالق سمجھنے کے بجائے خود ہی اپنے ہاتھوں سے خدا بناتے ہو اور پرستش کرتے ہو۔ اب آپ لوگ فیصلہ کریں کہ دیوانہ کون ہے؟ تم ہو، تم
کیونکہ تم نے اس خدا کی پرستی شروع کی ہے جس کو جانتے تک نہیں کہ کس شکل کا ہے، تاکہ اس کا پت بنا سکے۔ زنوفن کہتا تھا اگر گھوڑوں، شیروں اور گایوں کے ہاتھ ہوتے اور وہ ان کی نقاشی کر سکتے تو بے شک خداؤں کی اپنی شکل میں تصویر بناتے، کیونکہ وہ تم جیسوں کی حماقت کو جانتے تھے جناب بروٹس۔ کیا اس سے بھی زیادہ کوئی مضحکہ خیز بات ہے کہ جوپیٹر اس دنیا میں موجود ہے اور اپولون اس کا بیٹا ہے؟ آیا تم سے بھی زیادہ کوئی ستمگر ہے جو ایسی بےہودہ اور بے بنیاد باتوں سے سیدھے سادے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوں؟ شہنشاہ والا، آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی پروردگاری آپ کو سپرد کی گئی ہے؟ تو کیا اپنے آپ کو کھانے اور سونے سے بے نیاز کر سکتے ہیں یا اپنی موت کو ٹال سکتے ہیں؟ کافی ہے، بس بہت ہو چکا، ان کو گرفتار کرو۔ قتل کر دو انہیں جلنا چاہیے۔ نہیں، صرف گرفتار کرو۔ ان کی موت اتنی آسان نہیں ہے، میں ان سب کو زندہ چاہتا ہوں۔ موت ان کے لیے کم ہے، ان کے لیے کچھ میرے خاص منصوبے ہیں۔ عالی جناب، میں ان کو توبہ کرنے پر مجبور کروں گا۔ انہیں نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو جلانا چاہیے، اس کو جلا دینا چاہیے، اس کو جلانا چاہیے۔ خداؤں کی توہین کی ہے، اسے مار دینا چاہیے، دیکھو جلا دینا چاہیے، رکھنا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ شہنشاہ کی توہین کی ہے، شاہ کی توہین کی ہے، مارنا چاہیے، جلانا چاہیے، زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ میں پہلے ہی علی جناب کو میکسیملین کے خطرے سے آگاہ کر چکا ہوں۔ دفاع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ جلانا چاہیے اس کو، کر دینا چاہیے، شاہ کی توہین کی ہے، ان کو رہنا چاہیے۔ جی علی جناب۔ انہیں محل کے شکنجے خانے میں لے جاؤ، لے جاؤ انہیں۔ ہمیں شکنجے اور قید خانے سے مت ڈراؤ، باطل خداؤں سے ہم لوگ نہیں ڈرتے۔ جلا دو انہیں، مار ڈالو انہیں، ہمارے خداؤں کی توہین کرنے والوں کو جلا دو، مار دو، مار دو، مار دو، مارو، مار دو، جلا دو، مار دینا چاہیے، مار دو انہیں، جلا دو۔ آ جاؤ۔ تو آپ بھی ہم کو تو جناب میکسیملین پہ شک تھا، لیکن آپ دونوں کو نہیں۔ کتنا اچھا اتفاق ہے، نہیں معلوم خوش ہو یا نہیں۔ کیوں نہیں خوش ہونا چاہیے، آپ جیسے اچھے دوست بھی ہمیں ملے ہیں اور ہمارا پوشیدہ دین بھی ظاہر ہو گیا۔ وہ حقیقت جسے آج اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن دن کے اجالوں میں سنی جائے گی، اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ہے ایک دن سرے عام میں دادی جائے گی۔ ہاں، یہ مولا عیسیٰ مسیح کا قول ہے۔ آج ہم نے انجیل کی ایک آیت کی تفسیر کی ہے،
آج تک ہم نے جو کچھ دیکھا اور سنا وہ شہنشاہ کا اقتدار اور مومنوں کی مظلومی تھی، لیکن آج شہنشاہ کی ذلت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ دوستو خدا کا وعدہ نزدیک ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ بت پرست کفار کس طرح حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دوستوں، یہ شرک پر توحید کے غلبے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ رسوائی ممکن نہیں۔ تمہاری سختی کو چاہیے تھا کہ عوام کو شہنشاہ کی طاقت سے مرعوب کرے، جبکہ تمہاری نرمی نے انہیں اور زیادہ بہادر بنا دیا ہے۔ اور اب دیکھو گے کہ ہر طرف سے کوئی نہ کوئی شورش کرے گا۔ شہنشاہ کی کمزوری کی دلیل ہے کہ چند نادان جوان اس کو بھڑکا کے غضب نہ کر دیں۔ شہنشاہ کی اعلیٰ شخصیت کا مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں کے سامنے ان کی تحقیر کریں تو یہ کیا کمزوری کی نشانی نہیں ہے؟ بانو شیرون درست فرما رہی ہیں، لیکن نامناسب اور بغیر سوچا سمجھا قدم مشکل کو حل نہیں کرتا، بلکہ ممکن ہے اسے اور پیچیدہ بنا دے۔ میں ان کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ تاریخ اس کو کبھی بھولا نہیں پائے گی۔ جیسا کہ میں نے دیکھا، وہ موت کے سوا کچھ نہیں چاہتی، بلکہ موت ان لوگوں کو اور زیادہ بہادر بنا سکتی ہے۔ آج ہی رات کو اس خبر کے پھیلنے سے پہلے سب کو قتل کر کے بلوے کو ختم کر دو۔ گویا تم نے جشن میں شریک سینکڑوں لوگوں کو بلا دیا۔ بے شک یہ خبر اب تک سارے شہر میں پھیل چکی ہوگی۔ اس سازش کو ناکام بنانے کا واحد طریقہ ان لوگوں کا توبہ کر لینا ہے۔ آج رات ہی کو لوگوں کی موجودگی میں پشیمانی کا اظہار کریں اور شاہنشاہ کے سامنے سجدہ کریں۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو ان میں سے ہر ایک ناقابل شکست سورماؤں میں تبدیل ہو جائے گا۔ کل ہی سے تمام لوگ ان کو بت کی طرح پوجیں گے، اور اس وقت ہزاروں لشکر بھی ان کے تہذیبی اثرات کو لوگوں کے ذہن سے نہیں مٹا سکیں گے۔ مالکین، مالکین، میری مالکین، مالکین کہاں ہو؟ مالکین کہاں ہو؟ مالکین کہاں ہے؟ مالکین، مالکین کہاں ہے؟ میری مالکین، جو نہیں ہونا تھا وہ ہو ہی گیا۔ جناب میکسیملین کو گرفتار کر لیا گیا۔ کیسے؟ نہیں معلوم، صرف اتنا جانتا ہوں کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ البتہ سوڈینیس، مارتینیس، ڈینسیس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سواری تیار کرو۔ ایڈمیت، رک جاؤ میرے بیٹے، رک جاؤ۔ امی میں بھی آؤں گا۔ پیرین کے پاس رک جاؤ میرے بیٹے، جاؤ۔ آدمیوں نے اتنے لوگوں میں بادشاہ کی توہین کہتا ہوں، شہنشاہ آدمیوں نے بادشاہ کی توہین دیکھ رہا ہوں۔ آج تک کسی نے اس طرح نہیں کیا۔ میں بھی دیکھ رہا تھا۔ انتظار کرنا گیدس۔ ان کی سرکشی نے سب کو مبہوت کر دیا۔ مجھے شہنشاہ پر تعجب ہے۔ مجھے بھی یقین نہ تھا کہ ایسا ہنگامہ برپا ہوگا۔
میں نے تو پہلے بھی کہا تھا، اب بھی یہی کہتا ہوں، اسے تو سولی پر لٹکانا چاہیے۔ رکے، بانو ہیلن آئی ہے۔ خیال رہے۔ یہ کس لیے آئی ہے؟ لوٹس، تم جاؤ، دیکھو کیا کہتی ہیں، تم جاؤ۔ بانو ہیلن پر درود ہو۔ کہاں ہے میرے والد؟ معاف کیجیے گا، آپ کے والد شہنشاہ کے ساتھ مشغول ہیں، اس وقت کسی سے نہیں مل سکتے۔ دیکھتا ہوں کہ یہ رسوائی آپ کو بھی رات کے اس وقت یہاں کھینچ لائی ہے۔ میرے شوہر کہاں ہے؟ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اپنے شوہر سے بھی فی الحال آپ ملاقات نہیں کر سکتی۔ میں اپنے والد سے ملوں گی۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، کچھ عرصے تک اپنے والد سے دور رہیں، وہ بہت غصے میں ہیں۔ میرے والد کو اطلاع کر دو، میں ان کی منتظر ہوں۔ جناب شہنشاہ، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، انہیں ان کے کیے کی سزا ضرور دوں گا۔ چپ رہو بیوقوف، کسی بھی شہنشاہ نے اس طرح کی رسوائی نہیں دیکھی ہوگی۔ جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جناب شہنشاہ، میں خود اس کا شکار ہو چکا ہوں۔ ظاہراً اپولون نے بھی کچھ نہیں کیا۔ میں نے آپ کی تشریف آوری سے پہلے خاص قربانی پیش کی تھی، لیکن اپنی نااہلیت کو تم خوب ثابت کر رہے ہو۔ جولیس نے تم کو اس بات سے خبردار کیا تھا۔ میرے ہاتھوں سے قتل ہونے والا پہلا آدمی میکسیملین ہوگا۔ 6 آدمیوں نے اتنے لوگوں میں بادشاہ کی توہین کہتا ہوں، شہنشاہ کی توہین۔ جناب شہنشاہ، میں ابھی بھی یقین نہیں کر سکتا، اس نے اب تک اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ یہ لوگ دوسروں کی طرح آپ کی بندگی کرتے تھے اور جوپیٹر کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے۔ اگر ابھی تک میں نے تمہاری جان نہیں لی تو صرف اس لیے کہ تم نے ایک بار میری جان بچائی تھی۔ میں کل ہی ان سب کو سولی پر لٹکاؤں گا اور سنسار کروں گا، اور اگر میری جان شہنشاہ کو سکون پہنچاتی ہے تو اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ آج رات کی رسوائی کو تم جیسے ہزاروں کی جانیں بھی تلافی نہیں کر سکیں گی۔ میں نے بارہا دیکھا کہ وہ خداؤں کے مجسمے کے سامنے کراہت کے ساتھ تعظیم کرتے تھے۔ ان کو پہلے ہی پہچان کر سزا ملنی چاہیے تھی۔ افسوس، افسوس کے بڑوں میں تھے، کوئی گستاخی کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ تم نے کیا کہا؟ ان لوگوں کا تعلق روم کے اعلی خاندان سے ہے؟ جی ہاں۔ تو پھر انہیں خاموشی سے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ روم میں بھی ہنگامہ ہو جائے گا اور یہاں بھی۔ اب بہتر یہی ہے جب تک یہاں شاہنشاہ موجود ہے امن رکھا جائے۔ جناب تیماخوس، اب تو امن ختم ہو چکا ہے اور کوئی بھی اس کو نہیں روک سکتا۔ ہاں بالکل صحیح ہے، امن و امان لوٹانے کے لیے بہتر ہوگا کہ ان غداروں کو جلد سے جلد سزا دی جائے۔ لیکن میں ایسا نہیں سوچتا۔ تم فیلاڈیلفیا کو بہتر پہچانتے ہو۔ کیا تمہارے خیال میں ان کی موت شور و غل بپا کرے گی؟ اگر آپ حقیقت جاننا چاہیں تو انہیں شور و غل کے بغیر بھی نہیں مارا جا سکتا۔ روم کو آپ بہتر پہچانتے ہیں، خود آپ ہی نے ان کو مشیر کے عنوان سے یہاں بھیجا اور ان کے خاندان کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ یقیناً روم میں بلوا کھڑا کریں گے۔ فیلاڈیلفیا میں بھی ان کا اچھا اثر و رسوخ ہے اور ان کے اچھے سلوک نے عوام کو ان کا شیدائی بنا دیا ہے۔ بہترین راستہ ان کو توبہ کرنے پر مجبور کرنا۔ اگر وہ اپنے مذہب کو چھوڑ دیں گے تو بہت سے لوگ ان کی پیروی کرتے ہوئے مسیحیت کو چھوڑ دیں گے، اور پھر اس کے بعد انہیں خاموشی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔
میرے خیال میں ان کی سزا میں تاخیر شہنشاہ کے حق میں نہیں ہوگی. اور اگر وہ توبہ کرنے پہ آمادہ نہ ہوئے؟ زندگی پیاری ہوتی ہے جناب شہنشاہ. اگر زبان سے کام نہ چلے تو میرے خیال سے اذیتیں دینے میں زیادہ کامیابی ہے. مشورہ برا نہیں ہے. اب دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو. تم ان کو توبہ کرنے پر مجبور کرو. میں کل کی تقریب کو میکسیملین اور اس کے ساتھیوں کی توبہ کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ جناب شہنشاہ فرمائیں. مار ڈالوں گا میں تجھے. جانتے ہو کیا کر ڈالا تم پست لوگوں نے. اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے ساری عمر لگائی تھی اور تم نے اس کو شہنشاہ کے سامنے ایک پل نے گوا دیا. جب تک تمہارے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں چھوڑوں گا نہیں. مگر ہاں، اگر تم توبہ کر کے شہنشاہ کی خدمت میں بندگی کا اظہار کرو، آگے تمہاری مرضی ہے. بتاؤ بتاؤ، تم لوگ توبہ کرو گے یا نہیں؟ میں توبہ کرتا ہوں. ٹھہر جاؤ. توبہ کرتا ہوں کہ جس طرح سے خدا کی بندگی کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکا. مظلوم عوام کو تمہارے مظالم میں برسہا برس پستا ہوا دیکھتا رہا لیکن کچھ نہ کر سکا. خداوندا، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. پر قابو رکھیے عالی جناب. قید خانے کے جلاد اپنا کام اچھی طرح جانتے ہیں. آج رات کو انہیں توبہ کرنی ہے. آج رات کو. سنا تم نے؟ آج رات کو توبہ کریں گے. میکسیملین کو گرفتار کر لیا ہے. میں نے اس کی اور اس کے ساتھیوں کی غداری دیکھی ہے. ان لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہیے. آتے نے مجھ پر رحم کرو. تم میری والد کی بیوی ہو. ایک ماں کی طرح سلوک کرو. میکسیملین کے سوا میرا کوئی نہیں. میرے سارے منصوبوں پر اس نے پانی پھیر دیا، آرزوؤں کو تباہ کر دیا. امید ہے کہ وہ سب خدا کی لعنتوں میں گرفتار ہوں. جانتی ہوں لیکن درخواست کرتی ہوں اسے بخش دیجیے. علی جناب، اجازت ہے کہ کچھ عرض کروں؟ پھر کیا ہوا؟ کیا آپ کے خیال میں بانو ہیلن اپنے شوہر کو توبہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی؟ اگر وہ کر سکے. افسوس. میرے والد آپ کی باتیں مان لیں گے. تمہارے باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے جو اس کو معاف کر دیں. اس نے شہنشاہ کی اہانت کی ہے، تمہارے باپ کی عزت کو تباہ کر ڈالا، اور سب سے اہم یہ ہے کہ وہ ہمارے خداؤں کا منکر ہو گیا. یہاں کیا چاہتی ہو؟ تم اپنے غدار شوہر میکسیملین کی سفارش کے لیے آئی ہو. جانتی ہوں کہ بیکار کوشش ہے،
لیکن میں تو صرف یہی کر سکتی ہوں. تم نہیں جانتے کہ شہنشاہ کی اس احمق بیوی شیرون کے سامنے میں کتنی تحقیر ہوئی. عزیل وسط فطرت میرے خلاف سازش کرتی ہو. تم اسی ماں کی بیٹی ہو اور تمہیں بھی اپنی ماں کی طرح آگ میں جلنا چاہیے تھا. کیا معلوم کہ تم بھی خدا پرست نہ ہو گئی ہو. میں ہر قسم کی سزا قبول کرنے کو تیار ہوں، لیکن میرے شوہر کو معاف کر دیجئے. میرا اس کے سوا کوئی نہیں. اسے شہنشاہ کے سامنے توبہ کرنی پڑے گی اور اپولون کے لیے قربانی بھی پیش کرنی پڑے گی. تم اسے توبہ کرنے پر مجبور کرو گی، سمجھ گئی؟ میکسیملین کو مجھ سے اور تمہارے باپ سے معافی مانگنی چاہیے. نہیں معلوم وہ قبول کریں گے یا نہیں. مجھے ان سے بات کرنی ہوگی. تمہیں کوشش کرنی پڑے گی. تم لوگوں کی نجات کا راستہ بس یہی ہے. مجھ سے جو ہو سکے گا کروں گی. جولیس، تم اس کے ساتھ وہاں جاؤ اور ان لوگوں کے ساتھ تنہا چھوڑ. اطاعت علی جناب. چلیے بانو ہیلن. ان لوگوں کو اگر 1000 بار بھی ہلاک کر دیا جائے تو بھی آج رات کے المیہ کی تلافی نہیں کر سکیں گے. دروازہ کھولو. بس کرو بے رحم جلادو. چلو نکلو، نکل جاؤ یہاں سے. چلو جاؤ فوراً. یہاں سے چلے جاؤ. تم سب جاؤ یہاں سے. جاؤ. شاید بھول گئے کہ تم کو بھی باہر جانا ہے. نہیں بانو، میں نہیں بھولا. میرا دل تو یہی چاہتا ہے کہ آپ توبہ کروانے میں کامیاب نہ ہوں. اس طرح میری 2 آرزویں پوری ہو جائیں گی. میری پہلی آرزو کہ میں میکسیملین کو سولی پر لٹکا دیکھوں، اور دوسری... خاموش! میں نہیں سمجھتا اگر میرے ہاتھ یہ کھلے ہوتے تو تم اس قسم کی باتیں کرنے کی ہمت بھی کرتے. نکل جاؤ یہاں سے پست فطرت. دفع ہو جاؤ. مجھے افسوس ہے کہ یہ بزدل لوگ چند لمحے بعد التجا اور توبہ کریں گے. صرف بانو ہیلن صبح تک یہاں رہ سکتی ہیں. کسی کو بھی باہر نکلنے کا حق نہیں ہے جس بانو ہیلن کی. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آپ کی نجات کے لیے آئی ہوں. ہم بھی اپنی نجات ہی کی فکر میں ہیں، لیکن اس زندان سے نہیں. میں نے کہا نا میرا آپ کے سوا کوئی نہیں، تو میں کیسے بیٹھ کر آپ کی موت کا تماشا دیکھوں؟ میں نہیں سمجھتا کہ تم نے خدا کو بھلا دیا ہوگا ہیلن. ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ کہیں خدا کے سوا ہمارا کوئی نہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ میرے سوا تمہارا کوئی نہیں. میں نے خدا کو بھی آپ کے ذریعے پہچانا. بے شک خدا کی تمام عنایتیں مجھ پر آپ کی خاطر رہی ہیں. کیا پتا کہ اگر میں آپ کو کھو دوں تو اس کے لطف و کرم کا در مجھ پر بند نہ ہو جائے.
خدا سے اس قدر قریب ہو کہ مجھ جیسے واسطوں کی ضرورت تمہیں نہیں؟ سچ سچ بتاؤ، یہاں کس لیے آئی ہو؟ دقیانوس نے بھیجا ہے کہ آپ کو توبہ کرنے پر مجبور کروں۔ کوشش کرو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ ہمیں بتاؤ کس بات کی ہم توبہ کریں؟ نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتی آپ سے کس بات کی توبہ کرواؤں، آپ سے کس طرح کہوں کہ خدا کو بھول کر جھوٹے خداؤں کے لیے قربانی کریں، یا ایک ظالم اور ستمگر شہنشاہ کو ایک مہربان اور عادل معبود پر ترجیح دے۔ حقیقت تو یہ ہے ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ خدا واحد کے ارادوں کے سامنے اپنا سر جھکا دیں۔ بانو ہیلن، کیا آج کے اس واقعے کی خبر محل کے باہر بھی پہنچ گئی ہے؟ نہیں معلوم، شاید محل کے مہمانوں نے لوگوں کو بتا دیا ہو۔ ان دنیا والوں کو بتا دینا کہ آج رات خدا پرستوں نے کیا کیا اور محل میں کیا ہوا۔ بانو ہیلن، کوشش کیجئے کہ آج رات کی فریاد ہر ایک کے کان تک پہنچ جائے۔ بانو، اس تحریک کو نامکمل نہ رہنے دیں۔ آپ کے شوہر اور ہم سب کا پیغام آپ کے ذمہ ہے، اس تحریک کو آخر تک جاری رکھیے۔ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، لیکن آپ بھی دعا کیجئے کہ خداوند ہمیں صبر و تحمل عطا کرے۔ مجھے تم پہ فخر ہے ہیلن، میں تمہیں اور ارکمیت کو خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ بانو ہیلن، انا سے کہیے کہ وہ صبر سے کام لے، خدا صابرین کے ساتھ ہے۔ ان سے کہیے کہ میرے لیے غمگین نہ ہو اور میری بیٹی کی اچھی طرح پرورش کرے۔ اور آپ لوگ کیا اپنے بیویوں کے لیے کوئی پیغام نہیں دیں گے؟ میری بیوی سے کہیے گا کہ یووانس کو ایسی خوشی میں دیکھا کہ دیوانوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ اور جناب مارتینس اور جناب سودینانیس، یعنی ہم میں سے کسی کی بھی بیوی نہیں ہے، لیکن لوگوں سے جا کر کہنا کہ ہم لوگ یہاں زندگی کے بہترین لمحات گزار رہے ہیں۔ وہ کام جو آپ نے کیا بہترین کام ہے جو ایک بندہ اپنے معبود کے لیے انجام دے سکتا ہے۔ جلد ہی خدا کی بارگاہ میں سر بلندی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملیں گے۔ کہنا پریشان نہ ہو، وہ دن زیادہ دور نہیں ہے۔ میں خدا سے چاہتی ہوں یا تو آپ کو نجات دے یا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ دیکھنا ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ میری امید یہ ہے کہ اپنے پروردگار کے ارادے کے سامنے تسلیم رہو گی۔ اب جاؤ اور دقیانوس سے کہہ دو کہ ہم نے اپنے خدا کو اپنی جان پر ترجیح دی۔ جاؤ ہیلن، جاؤ۔ بانو ہیلن، انا سے دلجوئی کیجیے گا۔ انہیں اپنے پاس بلا لینا، مل کے یہ غم آسانی سے بڑھ جائے گا۔ ہاں، کیا ہوا؟ دیکھ رہے ہو کہ میں ناکام رہی، لیکن انہیں نہیں مرنا چاہیے، ان جوان مردوں کو نہیں مرنا چاہیے۔ وہ نہیں مریں گے،
हम मर जाएंगे। उन्होंने जिंदगी का इंतखाब किया है और हमेशा जिंदा रहेंगे। क्या बात है विडियस, तुमको भी हमारी तरह नींद नहीं आ रही? तुम लोगों ने मेरी नींद उड़ा दी है, कैसे सोऊं? तुम किस लिए परेशान हो वीडियस? क्यों अपने आप को नजात नहीं देते? क्या हुआ है तुम लोगों को? इत्तेफाक से हम भी अपनी निजात की फिक्र में हैं, लेकिन निजात इस दुनिया से। आखिर इस दुनिया से कहां? मलकूत आला की जानिब, अपने परवरदिगार के जवार में। खुदा की कसम इस जिंदगी से थक गया हूं। तुम दीवाने हो। दुनिया की इस हसीन जिंदगी को साखरत से जिसका मालूम नहीं हकीकत है भी या नहीं, बदलना चाहते हो क्यों? हकीकत है विडियस, हकीकत है। हजारों सच्चे पैगंबर झूठा वादा नहीं करते। फर्ज कर लो चंद दिनों जिंदा रह लिए, लेकिन किस कीमत पर? सितमगरों की इताअत की कीमत पर, जो उन पर रहम भी नहीं करते। अगर अपने खुदा को छोड़कर तुम्हारे खुदाओं पर ईमान ले आए तो क्या फिर नहीं मरेंगे? क्या कोई हमेशा जिंदा रहा है जो हम रहेंगे? अगर मारे गए और उसके बाद देखा कि सब झूठ था, तो फिर अगर देखा वो खुदा जिसे आप कहते हैं कि है वजूद नहीं रखता, ना आखिरत है, ना सिला है और ना ही कयामत, तो उस वक्त क्या करोगे? और अगर सब हकीकत हुई तो? यकीन रखिए कि कोई हकीकत वजूद नहीं रखती। अगर खुदा मसीह सच हो और अगर मौत के बाद दूसरी जिंदगी हो, तो नुकसान किसका होगा वीडियस? तुमने देखा कि वो अपने खुदा की किस आशिकाना अंदाज में तारीफ कर रहे थे, अगरचे अपने आप को एक बंदे से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। किस तरह मिल्लत रूम के खुदा और तमाम खुदाओं की तहकीर की। मैं तुम्हारे खुदाओं को खूब जानता हूं। क्या तुम मेरे माबूद को पहचानते हो? नहीं, मैं तुम्हारे माबूद को नहीं पहचानता। अगर पहचानते, अगर तो यही कहते हैं कि शमा के लिए परवाने की तड़प तो कुछ भी नहीं, असल तड़प तो मोमिन के दिल में लिकाए माबूद के लिए।
सिपाही, जूलियस को बुलाओ। आज इन्हें तौबा करने पर मजबूर करना है। खुदावंदा, हमें अपनी राह में सबात कदम अता कर और हमारी मदद फरमा कि हम अपनी जान तेरी राह में निछावर कर सकें। हमें सब्र और इस्तिकामत की ताकत अता फरमा। मुझे रूम के खुदाओं से कोई दिलचस्पी नहीं है और आपके खुदा को भी नहीं पहचानता, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपका परवरदिगार एक अच्छा खुदा होगा जो आप जैसे पैरोकार रखता है। ये तुम क्या कर रहे हो विडियस? अब जल्दी से भाग जाइए। अपनी जान की परवाह किए? हम अपने को बचाने के लिए तुम्हारी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं है। क्या जरूरी है कि इंसान हमेशा अपनी जान की फिक्र करे? यकीनन अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए। कल रात शहंशाह के सामने आप लोगों को अपनी जान की फिक्र थी। हाँ, हमने फैसला किया कि अपनी जान को अपने परवरदिगार के सामने कुर्बान कर दें, और कर दिया। तुम किस लिए? नहीं मालूम। यानी वाकईन आपका खुदा मुझे कबूल करेगा? क्यों नहीं, जरूर कबूल करेगा, अगर सच्चे दिल से उस पर ईमान लिया। किस तरह उस पर ईमान लाया जा सकता है? मेरे साथ दोहराओ। मैं विडियस। मैं विडियस गवाही देता हूँ कि खालिक ज़मीन व आसमान के सिवा इस आलम में कोई खुदा वजूद नहीं रखता। कि खालिक ज़मीन व आसमान के सिवा इस आलम में कोई खुदा वजूद नहीं रखता। खुदा इब्राहीम, खुदा मूसा, खुदा इब्राहीम, खुदा मूसा, खुदा ईसा और खातमुल अंबिया अहमद का खुदा, खुदा ईसा और खातमुल अंबिया अहमद का खुदा, वो खुदा जिसने अपने पैगंबरों को लोगों की हिदायत के लिए भेजा, और वो खुदा जिसने अपने पैगंबरों को लोगों की हिदायत के लिए भेजा। गले नहीं लगोगे? जल्दी करें, महल के पिछले दरवाजे से निकल जाएं, वो खुला हुआ है। जल्दी करें। कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ, रुक जाओ, कहाँ भागे जा रहे हो? नहीं, आप जाएं, जल्दी करें। भागो, जाओ जाओ जाओ।
کیا ہوا؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس غدار نے شہنشاہ کے دشمنوں کو بھگا دیا ہے۔ جاؤ جناب جولیس کو بتا دو کہ اس نے قیدیوں کو بھگا دیا ہے۔ خدایا اگرچہ ویٹیس بڑی دیر سے تجھ سے ملحق ہوا، لیکن اس کو قبول کر لے۔ زندان سے قیدی بھاگ گئے، قیدی فرار کر گئے، زندان سے قیدی بھاگ گئے، برا حادثہ ہوا، زندان سے قیدی بھاگ، علی جناب زندان سے قیدی بھاگ گئے، زندان سے آرام سے، ذرا آہستہ بتاؤ کیا ہوا؟ ویڈیس نے قیدیوں کو بھگا دیا۔ تو زندان کے محافظ کیا کر رہے تھے؟ ویڈیس ان سے ملا ہوا تھا۔ جناب دقیانوس کیا ہوا؟ ایک غدار افسر نے قیدیوں کو بھگا دیا۔ میں تو لگتا ہے اس محل کے سارے افسر غدار ہیں۔ پریشان نہ ہو جناب تھیماسوس، وہ نہیں بھاگ سکتے۔ جولیس، قیدی بھاگ گئے ہیں، شہر کا چپا چپا تلاش کرو، شہر کے تمام دروازوں کی نگرانی کرو۔ وہ کس طرف سے بھاگے ہیں؟ محل کے پچھلے دروازے سے بھاگے ہیں۔ چلو۔ اس طرف سے تم لوگ ادھر جاؤ، باقی میرے ساتھ چلو۔
होशियार रहो, कोई दरवाजे से गुजरने ना पाए। इताअत। अपनी सेपरें उठा लो और पूरी तरह ध्यान रखो। दरवाजे के मुहाफिजों को दुगना कर दिया है। घोड़े से उतर जाओ और पूरी तरह ध्यान रखो। इस तरह तो दरवाजे से गुजरना नामुमकिन है। परेशान ना हो दोस्त, मेरे घर चलो। लेकिन वो पहले आप ही के घर आएंगे। हम में जूलियस के सिपाहियों से मुकाबले की ताकत नहीं है। हिम्मत से काम लो, हमें मारे जाने का कोई डर नहीं। खुदा के अल्ताफ को मत भूलो दोस्तों, बेशक वो हमारी मदद करेगा। तो जल्दी करें, हमें जूलियस के सिपाहियों से पहले वहां पहुंचना चाहिए। तो जल्दी करो।